نثار حسین تھوڑی خدمت حاضر ہے. ناظرین میں دستا چلنا کہ میری ساتھی اینکر راشدہ سیال علادت دی وجہ سے نہیں آئی اور میرا دوسرا پروگرام ہے جڑا مینوں انہاں دی جگہ تے کرنا پی رہا ہے. تے ناظرین اج ساڈی گفتگو دا موضوع ہے جڑا مصر وچ آن والا انقلاب ہے. فرعوناں دے دیس وچ عوامی انقلاب آ گئے. 30 سال تک تقریباً حسنی مبارک اتھوں دے صدر رہے اور کسی نو کوئی اعتراض نہیں دیا. پرو ویسٹرن امریکہ انہاں دا ساتھی بننے واسطے انہوں نے بہت ساری کافشنس کی تھیں اور اسرائیل دی پالیسی بھی بڑی وضاحت طلب سی, بڑے قریبی تعلقات سن. اور ہارڈ لائنر ہون کس طرح سوچتے ہیں اسرائیلی پالیسی دے بارے, مصر کس طرح لے گا. عرب لیگ اور خصوصاً تسی اگر کیمپ ڈیوڈ معاہدے تو بعد دیکھا جائے تو مصر نو عرب لیگ چوں خارج بھی کرتا گیا سی. پھر بہت عرصے بعد وہ رکنیت بحال ہوئی. کس پاسے جا رہے نے مصر دے حالات نے, تیونس وچ بھی مظاہرے ہوئے نے, اج الجزائر وچ بھی مظاہرے ہوئے نے اور خطے دے جڑے دیگر علاقے جس طرح مڈل ایسٹ ہے اور افریقہ دے وہ ممالک جڑے تیل پیدا کرتے ہیں لمبے عرصے تو جتھے دیکھو آمریت دے سائے نے اتھے کی تبدیلی آئے گی, لوگوں دی کو اپرائزنگ ہوئے گی نہیں ہوئے گی, پالیسیاں کس پاسے جان گی ہیں, یہ ساری اج دی گفتگو دا موضوع ہے. اور شریک نے ساڈے نال پروفیسر رفعت حسین جڑے قائد اعظم یونیورسٹی چ پروفیسر نے اور ماہر نے تعلقات عامہ دے اور دے نال تجزیہ کار نے. دوسرے مہمان نے جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم صاحب جڑے دفاعی تجزیہ کار نے اور دے علاوہ وہ نیپا دے سابقہ ڈی جی بی رہ چکے نے. تیسرے مہمان نے آفتاب سید صاحب جنہوں نے سفارتکاری دے میدان اپنے سوال چٹے کیتے نے. گفتگو دا آغاز کرنے ہیں. ویلکم آل آف یو جی. میں رفعت صاحب تواڈے کول یہ پوچھاں گا کہ کیا 29 سال بعد جڑی تبدیلی آئی ہے اور فوج نے اتنے ٹیک اوور کیتا ہے, سمجھ دو کہ واقعی تبدیلی دے ثمرات عوام تک پہنچن گے یا حسب سابق جس طرح فوج اقتدار نو سنبھال دی ہے اور طویل عرصے تک رہندی ہے؟ جی بڑی مہربانی جناب. نثار صاحب پہلی گل تو ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی جڑی ہے یہ کسی خونی انقلاب دے نتیجے دے وچ اتنے نہیں آئی بلکہ ایک پرامن مظاہرے جڑے کہ پچھلے 18 دنوں تو ہو رہے سن. تحریر سکوئر جہاں ایک مرکز سی اور لکھاں دی تعداد دے وچ مصری عوام جڑے نے وہ اپنی اس سیاسی گھٹن جہاں پچھلے 30 سال تو جہدے تحت وہ مجبور سن, جہدے تحت انہوں دی آزادی سلب کر لی گئی سی, آئین معطل سی, ڈیموکریسی نہیں سی اور وہ جڑا ایک پورا ایک آمرانہ نظام سی, اس نظام دی تبدیلی دے واسطے وہ لوگ کی سڑکوں تو باہر نکلے اور انہوں دا خیال سی کہ اس پروٹیسٹ تو بعد حسنی مبارک جڑے نے وہ استعفیٰ دے دیں گے. جدوں انہوں نے اس چیز تو انکار کیتا تو اس تو بعد اسی دیکھا کہ وہ لوگوں کی بے چینی اور بےتابی ہور بڑی اور اس حوالے دے نال ایک تبدیلی ہے. تبدیلی تے آ گئی. حسنی مبارک صاحب جڑے نے اقتدار چھوڑ کے تے جڑی اتھے جڑی ملٹری ہے وہ سپریم کونسل نو وہ حوالے کر کے وہ تے اس وقت جڑا سی وہ مطالبہ ان کا پورا ہو گیا. ہوں تہاڈا خیال ہے کہ جی کہ اگے کی ہوئے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تبدیلی حالے تک ایک عبوری تبدیلی ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن ایک عبوری تبدیلی ہے. انہوں اپنے منطقی انجام تک پہنچن واسطے وہ تمام دیکھنا پڑے گا کہ اس تو بعد کی ہوئے گا. کیا فوج جڑی ہے جس طرح کہ انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ وہ ستمبر دے وچ انتخابات کران گے, کیا انتخابات آزادانہ ہون گے, کیا منصفانہ ہون گے, کیا جڑا اتھے مسلم برادرہڈ ہے جڑا کہ پچھلے 30 سال تو بلکہ میں کہوں گا پچھلے 60 سال تو جس نو بالکل ایک مارجنلائز کرنے دی ایفرٹ کیتی گئی, انہوں دے لوکاں نو پھڑیا گیا, انہوں دی لیڈرشپ جڑی ہے انہوں ٹارچر کیتا گیا, ہر قسم دا ظلم ہوندا روا رکھیا گیا, لیکن کیا انہوں نے یہ اجازت ہوئے گی کہ وہ انہیں الیکشن دے حصہ لین گے؟ ایک کچھ سوالات نے جہاں وقت ہی سانو دس سکتا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور ایک میں آخری گل ضرور کراں گا کہ دیکھو مسلمانوں دے بارے سے کیا جاتا سی کہ مسلمان جڑے نے وہ جمہوریت دے قابل نہیں ہے, کہ وہ شخصی آزادی جڑی ہے وہ واسطے جنگ نہیں لڑتے. مصر دی اس بہت بڑی تبدیلی نے اس متھ نو ہمیشہ واسطے جڑا کہ پاش کر دیتا ہے کہ مسلمان جڑے نے وہ جمہوریت واسطے سٹرگل بھی کر سکتے ہیں, انسانی جڑے حقوق نے وہ واسطے سڑکوں تے باہر بھی نکل سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بندوق یا ایک خون خرابہ کر کے ہی وہ تبدیلی لیان, بلکہ اپنی قوت بل بوتے ہوتے وہ تبدیلی لیا سکتے ہیں. جنرل صاحب وہ کہتے ہیں کہ عبوری تبدیلی ہے لیکن بہت بڑی تبدیلی ہے. آنے والے دن فوج کے گرد گھومتے ہیں کہ وہ سپریم کونسل جڑی وہ الیکشن کراندی ہے یا نہیں کراندی, تسی کس طرح دیکھ رہے ہو؟ توقع ہے کہ اتنے الیکشن ہون گے کیونکہ وہ پوری فوج جڑی آلریڈی اتنے ایگزسٹ کر دی ہے, وہ بھی پرو ویسٹرن اور پرو امریکن ہے, اور حسنی مبارک صاحب بھی 29 سالہ جڑا دور کٹیا وہ بھی انہوں دے سر تے ہی کٹیا سی. تو ہونا ہی ہونے. اگر آپ عرب ملکوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت ایسے کم ملک ہیں جہاں پہ فوج نے حکومت کی ہو. ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں آ رہا. تو وہ الیکشنز ہونے, ان الیکشنز کے نتیجے میں کون سی جماعت
اخوان المسلمین یا وہ جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے جو ابھی پریزیڈنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا فوج کے سپورٹڈ گروپس پاور میں آتے ہیں. یو کانٹ سے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, بٹ الیکشنز ہیو ٹو ٹیک پلیس. دوسری بات, ہم اس وقت یہ تو مصر کا ہے نا, مصر سے ذرا اگر آپ آگے چلیں تو یہ ایک بگننگ تھی جو ٹیونیشیا سے ہوئی تھی, مصر میں گئی, اور جارڈن میں کیا ہے, وہاں بھی تو یہی ڈسپوٹک رول ہے. ٹھیک ہے جی. سوڈان میں آلریڈی وہ آدھا ہو چکا, سدرن سوڈان چلا گیا ریفرینڈم ہو گیا جی, وہ انہوں نے مان بھی لیا. سعودی عربیہ شاید واحد ملک تھا جس نے کہا تھا کہ حسنی مبارک کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر حسنی مبارک جاتا ہے تو پھر ادھر بھی جی جی بالکل یو اے نہیں چاہے گا. یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ کبھی اس قسم, یہ پیسفل ریولیوشن تھا, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن یہ پیسفل ریولیوشنز پری کرسر بن جاتے ہیں ان ریولیوشنز کے دوسرے ملکوں میں. اب آپ نے ابھی تک یہ سوال پوچھا نہیں ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی, ضرور پوچھا گیا کہ پاکستان دے کی ایفیکٹ ہوتا ہے اور کی امپیکٹ پائے گا. جی, تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چل پڑا ہے اور یہ پیسفل ریولیوشن تھا, جس طرح فرانس میں ہوا تھا, یوکرین میں ہوا تھا جس کو پنک ریولیوشن کہتے تھے جی, اورنج پنک ٹیونیشن کو کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں جس طرح آپ کا بھی ایک ریولیوشن ہوا تھا جب وہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا نا جی, اور جس کو گجرانوالہ میں روک دیا گیا تھا, اگر آپ سوچیں کہ وہ اسلام آباد تک پہنچتا تو کیا گورنمنٹ نے رہنا تھا؟ کیا فوج اپنے لوگوں پہ گولیاں چلاتی؟ اور جہاں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں آپ نے 1000 مار دیے, 5000 مار دیے, تو اس سے آپ نے کیا وہ سارا مسئلہ ختم کر دیا؟ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. فوج کس ملک کی ہے؟ اسی ملک کی ہے. اسی طرح ایجپشن آرمی نے کوشش کی, بٹ انہوں نے وہ اس میس اسکیل پہ, مرے ہوں گے کچھ لوگ, بٹ میس اسکیل پہ کوئی انہوں نے ان کو روکا نہیں ہے, گولیاں نہیں چلائیں, یوز آف فورس نہیں کیا. وہ التحریر اسکوائر تھا جی, اس کے اوپر روزانہ ان کی ہوتی تھیں, پہلے ہزاروں سے شروع ہوئی, اور واقعہ ٹیونیشیا میں تو ہوا ہی تھا, ایک آدمی نے سیلف ایمولیشن کی تھی, اپنے آپ کو جلایا تھا. اسی طرح ایجپٹ میں بھی کچھ چھوٹا موٹا واقعہ ہوا تھا جس نے ایک دم سے پورے ملک کو بھڑکا دیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے پیسوں کی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی $70 بلین اس کے خبریں سامنے آئی ہیں, وہ یہی آئی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, $70 بلین اس کے, اور اس کی فیملی نے اس کے علاوہ بنائے, اور وہ گروم کر رہا تھا اپنے بیٹے کو, جس طرح پاکستان میں اور ہے ڈائنیسٹک پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں. تو لوگ آلریڈی بھائی تم سے تنگ آئے ہیں, 29 سال ہو گئے ہیں, اس کے بعد تمہارا بیٹا آئے گا وہ بھی وہی ہوگا. تو یہ کسی کی وہ پرائیویٹ جائیداد تو نہیں ہے نا, ایک ملک سب لوگوں کا ہے نا. پاکستان کسی ایک فیملی یا 2 فیملیز کی جائیداد نہیں ہے, یہ سب لوگوں کا ہے اور سب لوگ